العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خلاق کائنات مجھے کلمات حق کا محبت کے ساتھ امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی عظمت کے حوالے سے اللہ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برے صغیر پاک و ہند میں نہیں بلکہ دنیا میں ایک اہل سنت کی پہچان، شخصیت اور نام امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بڑی محنت مشقت کے بعد ان کو تاریخ اپنے اندر جگہ دیتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ایسی خداداد صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ دنیا میں لوگوں کے دلوں میں بستے بھی ہیں، راج بھی کرتے ہیں اور اپنی شناخت خود کرواتے ہیں. ان شخصیات میں ایک نام تاجدار بریلی کا بھی ہے. توجہ کے ساتھ بھرپور توجہ آپ کی آج. یہ اتنا بڑا عظیم مفسر، محدث، فقیہ، ادیب، عاشق رسول، اور جس کو اللہ نے بہت سارے علوم سے نوازا، 50 سے زائد علوم میں اللہ نے آپ کو مہارت عطا فرمائی. امام احمد رضا ایک فرد واحد کا نام نہیں ہے، ایک پوری جماعت اور ایک انجمن کا نام ہے. دیکھیے
قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرما دیجئے کہ اہل علم جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں، علم اور جہالت کا کوئی جوڑ نہیں ہے، علم اور جہالت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ دو ارشادات گرامی ملتے ہیں، ایک فرمایا اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور دوسرا فرمایا اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، میرے جوانوں بزرگوں غور کرنا، اللہ اس بندے کو اپنے عیب دیکھنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ حدیث میں دو چیزیں، جب انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اپنے گناہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر انسان گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور دین کی سمجھ، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے جو علماء ہیں وہ ایک نبی کے وارث نہیں بلکہ تمام انبیاء کے وارث ہیں۔ تمام انبیاء، پہلے نبی سے لے کر حضور کی ذات اقدس تک صحیح عالم دین تمام انبیاء کا وارث ہے۔ اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، تبلیغ ان کا مشن تھا، تعلیم ان کا مشن تھا، فرمایا جس طرح انہوں نے کردار ادا کیا تعلیم اور تبلیغ میں، میری امت کے علماء بھی وہی مشن ادا کریں گے۔ تو علماء کو بڑا اعزاز ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرما دیا، آپ کے ذہن میں آئے گا علماء تو اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، میرے نبی رحمت کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، میرے نبی نے پہلے فرما دیا، حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین بھی علماء ہیں، فَإِنَّ شَرَّ الشَّرِّ شِرَارُ الْعُلَمَاء، اور تم میں سے بدترین لوگ بھی علماء ہیں۔ جو علماء خیر کی دعوت دیتے ہیں، جو علماء تبلیغ دین کرتے ہیں، جن کا مشن اللہ اس کے رسول کی رضا ہے، جن کا مشن اللہ کے رسول کی محبت کو عام کرنا ہے، وہ خیر والے علماء ہیں۔ اور جو علماء حضور کے خلاف عداوت، حضور کو علم نہیں ہے، حضور انسان ہے، حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، حضور میں تو یہ خامی تھی معاذ اللہ، لوگوں کے دلوں میں محبت کو نکالتے ہیں، وہ علماء شر ہیں۔ 14 صدیاں پہلے میرے نبی نے فرما دیا تم میں سے بہترین لوگ بھی علماء ہیں اور تم میں بدترین لوگ بھی علماء ہیں۔ توجہ کیجیے آج امام اہل سنت کے حوالے سے تاکہ میں آپ کو سنا سکوں۔ امام اہل سنت جن کے والد کا نام مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے والد دادا یہ علمی گھرانہ تھا، سارے متقی پرہیزگار لوگ تھے، اس گھر میں آپ پیدا ہوئے۔ میں اگر ایک ایک بات کروں تو یہ کئی ماہ چلتے رہیں گے، ایک جمعہ بیان کرنا ہوتا توجہ کے ساتھ۔ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ مکمل اپنے دور کے عظیم عالم دین بن چکے تھے۔ دنیا میں ہم دور دور تک صدیوں پیچھے بھی چلے جائیں تو ہمیں اس عمر میں اپنے دور کا بڑا عالم دین سوائے امام اہل سنت کے اور کوئی نظر نہیں آتا۔ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر، جس عمر میں بہت کم بچے میٹرک کرتے ہیں،
بہت کم بچوں کو شعور ملتا ہے، سوچ اور دانائی ملتی ہے۔ امام اہل سنت اس عمر میں آپ فقہ بھی پڑھ چکے تھے، علم تفسیر بھی پڑھ چکے تھے، اصول فقہ بھی پڑھ چکے تھے، حدیث بھی پڑھ چکے تھے، اصول حدیث بھی پڑھ چکے تھے، علم کلام بھی پڑھ چکے تھے، علم معانی بھی پڑھ چکے تھے، فلسفہ بھی پڑھ چکے تھے۔ کتنے علوم پہ آپ کو مہارت بھی حاصل ہو چکی تھی، اور 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر کے بعد اسی عمر میں آپ بالغ بھی ہو گئے، اور اسی عمر میں آپ نے فتویٰ دینا بھی شروع کر دیا، فتویٰ دینا بھی شروع کر دیا۔ رامپور سے فتویٰ آیا، نواب نے بھیجا، مولانا اشاق حسین مجدی وہاں کے بہت بڑے عالم دین تھے، مسئلہ پوچھا گیا، کسی عورت کا دودھ، بچہ جس عمر میں دودھ پیتا ہے، اس عمر میں اگر ناک کے ذریعے سے گلے تک چلا گیا، کیا وہ بچہ رضائی بیٹا بن جائے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، اور پورے رامپور کے گرد و نواح کے علماء نے جب مسئلہ کیا، انہوں نے اتنا بڑی شخصیت کو دیکھا، بہت بڑے عالم دین نے سائن کر دیے ہیں، فتویٰ لکھ دیا ہے، سب نے نیچے سائن کر دیے۔ لوگوں نے کہا بریلی میں چلے جائیں، مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم عالم دین ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ یہ فتویٰ وہاں پہنچا تو آپ نے فرمایا فلاں کمرے میں چلے جاؤ، ایک عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے فتویٰ لے لو۔ وہ رامپور سے آنے والا بندہ وہاں گیا، کمرے میں کوئی لمبی بڑی دستار، بڑی ٹوپی، بڑی پگڑی، بڑا جبہ اور بڑی داڑھی والا تو کوئی بندہ نظر نہ آیا۔ وہ ایک بچہ جو 13-14 برس کی عمر کا ہے سامنے بیٹھا تھا، واپس آ گئے۔ حضرت میں تو آپ سے فتویٰ لینے آیا تھا، آپ مجھے بچے کے بعد بھیج رہے ہیں۔ فرمایا وہ بیٹا بچہ نہیں ہے، وہ عالم دین ہے، وہ عالم دین ہے۔ دوبارہ گیا، آپ نے فتویٰ لکھا، اور بڑی تحقیق سے آپ کا طریقہ کار یہ تھا، جب آپ کوئی فتویٰ دیتے، کسی سوال کا جواب دیتے، پہلے قرآن کی آیات، پھر احادیث طیبہ، پھر صحابہ کے اقوال، پھر احناف کے اقوال، پھر محدثین کی باتیں، اس طرح فتوے کو خوبصورت انداز میں تحریر کرتے۔ جب دلائل دیتے تو دلائل کے انبار لگا دیتے، دیکھنے والا حیران رہ جاتا، اتنا چھوٹی عمر کا بچہ اتنا تحقیق کا فتویٰ لکھ رہا ہے۔ غور کیجئے ذرا، جب وہ فتویٰ آپ کے پاس ہے، والد گرامی کے پاس پڑھا، سائن کر دیے، یہ بندہ رامپور پہنچا اور نواب کو پیش کیا تو کہا کہ میں حیران اس بات پہ ہوں، جس شخصیت نے فتویٰ لکھا ہے اس نے پہلے فتوے کا رد کیا ہے، وہ فتویٰ صحیح نہیں ہے۔ فتویٰ پھر دوسری بات یہ ہے، مجھے حیرانگی اس بات کی ہے، کوئی بڑی عمر کا تجربہ کار عالم دین بھی نہیں تھا، وہ تو 14 برس کا عمر کا بچہ نظر آتا ہے۔ تو نواب کے دل میں محبت پیدا ہوئی، میں ایسے عالم دین کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جس کو اللہ نے اتنا علم سے نوازا ہے۔ اس نے دعوت بھیجی، آپ نے دعوت قبول کر لی۔ اس کے دل میں عالم دین کی محبت کا یہ جذبہ تھا، اس نے چاندی کی کرسی بنوائی، چاندی کی کرسی بنوائی، آپ تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے اس نے چاندی کرسی پیش کی بیٹھنے کے لیے۔ قربان جائیے، آج دنیا کا کوئی عالم دین ہوتا، ہمارے جیسا نکما نکارا بھی ہوتا، دنیا کو سامنے رکھنے والا، وہ کہتا بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے، میں چاندی کرسی پہ بیٹھوں گا۔ میرے اور آپ کے امام نے کیا کہا؟ فرمایا میرے نبی کی شریعت میں چاندی کرسی جائز نہیں ہے، چاندی کا برتن، چاندی کا زیور مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اور چاندی کی کرسی پہ بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اس کے دل میں اور محبت بڑھ گئی۔ یہ وہ امام اہل سنت تھے۔ میرے بھائیوں، آپ ذرا غور فرمائیں، مختصر وقت میں وہ امام اہل سنت جس نے دنیا کو دیا کیا ہے۔ ایک طرف اگر ترجمہ کنز الایمان دیا ہے، ایمان کا خزانہ، جامع الازہر مصر کے اندر تمام تراجم کا مقابلہ تقابل کیا گیا، کون بہتر ہے، کس
اچھا ترجمہ ہے۔ تمام تراجم اردو، عربی، فارسی سامنے رکھے گئے اور تمام مسلک کے تراجم رکھے گئے، بغیر کسی بات کے سب سے بہترین ترجمہ جامع الازہر میں جس کو قرار دیا گیا ہے وہ کنز الایمان کو دیا گیا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، میں اور بھی باتیں خوبصورت کرنی اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ وہ امام اہل سنت ترجمہ بہتر کیوں قرار دیا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ بڑے بڑے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، ہاں انہوں نے دیکھا یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے جس میں ترجمے کے لفظ کی روح بھی موجود ہو۔ پھر یہ نہیں دیکھا اس میں اللہ کی ذات کا ادب ہوتا ہے نہیں ہوتا، حضور کی ذات کا ادب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، انہوں نے لفظ کو دیکھا۔ اور امام اہل سنت کی ذات پر، تربت پر کروڑوں درود و سلام اور رحمتیں ہوں، آپ نے لفظ کو نہیں دیکھا بلکہ اللہ کی عظمت کو دیکھا اور حضور کے مقام کو دیکھا۔ ٹھیک ہے نا؟ مثالیں بھی دوں گا، ذرا آپ غور سے سنیں ذرا۔ چلو دوسری چیز، فتاوی رضویہ۔ فتاوی رضویہ جو اس وقت 32 جلدوں میں ہے، برے صغیر پاک و ہند میں اتنا بڑا فتاوی کسی کے پاس نہیں ہے، حتیٰ کہ دارالعلوم دیوبند میں کئی فتاوے لکھے گئے اس نوعیت کا، اس اہمیت کا، اس طرح دلائل کے اعتبار سے، تحقیق کے اعتبار سے، باریکی کے اعتبار سے کسی کے پاس فتویٰ نہیں ہے۔ جو امام اہل سنت نے فتویٰ لکھ کے دیا ہے، وہ امام اہل سنت جنہوں نے ایک خوبصورت نافیہ کلام ہدایت کے بخشش کی صورت میں بھی دیا ہے۔ تھوڑا سا ہم مسائل کی جانب بھی آتے ہیں، آپ کے تقوی کی جانب بھی آتے ہیں۔ ہماری نظروں میں بڑے بڑے لوگ ہیں، اہل علم و دانش ہیں، پیران عظام ہیں، چھوٹے لقب پہ راضی نہیں ہوتے، القاب کی دنیا ہے، ہم لوگوں کو بہت القاب دے جاتے ہیں جو اس کے اہل نہیں ہوتے۔ قرآن سے بھی سنیے اور امام اہل سنت کی بات بھی سنیے۔ آپ کو خط لکھا گیا حافظ قرآن، آپ حافظ نہیں تھے، خط پڑھا لکھا تھا حافظ قرآن، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا اگر اللہ نے پوچھ لیا احمد رضا تو حافظ نہیں تھا، دنیا میں تو نے کیوں کہلوایا؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور قرآن مجید کی آیت سامنے تھی، یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، یہ قرآن میں ہے۔ لوگ اپنی تعریف کو کیوں پسند کرتے ہیں جو باتیں ان میں نہیں ہیں؟ جو چیز بندے میں خوبی نہیں ہے، میں اور آپ کہیں فلاں 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 القاب آپ دیتے چلے جائیں، اللہ فرماتے اس کے جواب دے ہوں گے جب تمہارے اندر یہ خوبی نہیں تھی، یہ وصف نہیں تھا، یہ کمال نہیں تھا، تم نے کیوں لوگوں کو روکا نہیں تھا؟ امام اہل سنت ذرا غور کریں، حافظ قرآن لکھنے پر آپ رو پڑے، پھر آپ نے آئندہ رمضان مبارک میں یکم کے رات کو علماء نے لکھا ہے مغرب کے بعد یاد کرتے، تھوڑے وقت میں 50 گھنٹے بھی نہیں بنتے، اللہ نے آپ کو وہ حافظہ عطا فرمایا تھا کمال درجے کا۔ رمضان مبارک کا مہینہ مکمل ہو گیا، آپ مغرب کے بعد یاد بھی کر لیتے، تراویح میں سنا بھی لیتے، رمضان شریف بھی مکمل ہو گیا، قرآن بھی مکمل یاد ہو گیا۔ یہ اللہ نے آپ کو حافظہ دیا تھا۔ آج ہم بڑے بڑے القابات دے جاتے ہیں اور ہمارے پیران عظام خوش نہیں ہوتے رہبر شریعت کے سوا۔ مجھے اس وقت اپنے دور میں گنہگار آدمی ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، مجھے رہبر شریعت نظر نہیں آتا۔ محدث اعظم رہبر شریعت تھے، امام نورانی رہبر شریعت تھے، یہ شخصیات، علامہ قاسمی شاہ صاحب رہبر شریعت تھے،
تاجدار گولڈا رہبر شریعت تھے، خواجہ قمردین سیالوی رہبر شریعت تھے، سلطان باہو رہبر شریعت تھے، محدث علی پوری رہبر شریعت تھے، آج ہر بندہ رہبر شریعت ہے۔ ایسے ایسے القابات دیے جا رہے ہیں، خبر ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے اس کا جواب دینا ہوگا، اس کا جواب دینا ہوگا۔ امام اہل سنت چونک اٹھے، یہ آپ کا تقویٰ تھا۔ پھر دیکھیں رمضان کے روزوں سے محبت، آج تو پیران عظام روزے چھوڑ گئے، انتہائی کمزوری ہے، بڑھاپا ہے، آخری سال ہے۔ اس عمر کے اندر آپ نے فرمایا میں یہاں روزے نہیں رکھ سکتا، فلاں پہاڑ پہ ٹھنڈا موسم ہے، مجھے وہاں لے چلو، میں وہاں روزے رکھ لوں گا۔ آپ کو لے گئے، دیکھیے رمضان شریف سے محبت، آپ نے مکمل وہاں روزے بھی رکھے، روزے کے ساتھ تلاوت بھی کی اور نماز تراویح بھی وہاں مکمل ادا کی۔ آخری عمر تک نماز با جماعت کا اہتمام کیا، نماز با جماعت کا اہتمام کیا آخری عمر تک، کہ آپ کی نماز بغیر جماعت کے ادا نہیں ہوئی۔ آپ ذرا غور کریں، آج ہمارے پیران عظام کو نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، مسجد چھڈو ہم گھر میں پڑھ لیتے ہیں، اکثر گھر میں بھی نہیں پڑھتے۔ جس کو ہم امام مانتے ہیں اس کے عمل کی یہ حالت ہے، یہ کیفیت ہے۔ پھر آپ ذرا غور فرمائیں، برے صغیر پاک و ہند میں علمی دنیا میں آتا ہوں، 24 کے قریب اہل علم و دانش نے آپ کی شخصیت پر پی ایچ ڈی کے، 24 کے قریب آدمیوں نے۔ برے صغیر پاک و ہند میں ایسا بندہ کوئی بڑے سے بڑا عالم دین کسی مسلک کا بھی ہو نظر نہیں آتا جس کی شخصیت پر اتنے لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہو، اور 6 وہ آدمی جنہوں نے ایم فل کیا آپ کی ذات پر۔ اور ذرا غور کریں، پھر آپ ذرا غور کریں، جو شاعری جو طریق آپ کا ہے کسی کا نہیں ہے۔ آپ یقین جانیں ہم بیٹھے ہوتے ہیں سٹیج پہ، لوگوں کو شعور نہیں ہوتا، وہ واہ واہ بلے بلے سبحان اللہ، ہم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم استغفار پڑھتے اللہ معاف فرمائے، کلام غلط لکھا جاتا ہے، یا پھر الفاظ غلط ہوتے ہیں، یا پھر شاعری کا جو انداز ہے، باقاعدہ میں نے خود دیکھا ایک نعتیہ کلام میں، یہ نعت بطرز فلاں گانا۔ آپ سوچئے ذرا، امام اہل سنت کا جتنا بھی کلام ہے وہ گانے کی طرز پہ ہے ہی نہیں، اور سدا بہار کلام ہے۔ جب پڑھو، جس مہینے میں پڑھو، جس موسم میں پڑھو، جس محفل میں پڑھو، امام اہل سنت کا کلام سجتا ہے، ججتا ہے، اور اس میں حقیقت ہے۔ اور کلام میں آپ ذرا دیکھیں، مولانا محمد علی جوہر نے کیا کہا، علامہ اقبال نے لوگوں کے دلوں کو قرآن کی طرف موڑا ہے، اور امام احمد رضا نے لوگوں کے دلوں کو صاحب قرآن کی جانب موڑا ہے۔ محبت سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ تو آپ ذرا نعتیہ کلام میں چند شعر پڑھتا ہوں، ذرا غور کریں، حضور کی ذات کے ساتھ محبت کیا انداز ہے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کہ کروڑوں جہاں نہیں۔ اور پھر آج جہاں جس سٹیج پہ پہنچے نعت خان، نقیب، خطیب اسی محفل کے ہو گئے، اسی چودھری وڈیرے اور محفل کرنے والے کے ہو گئے، اسی پیر صاحب کے ہو گئے۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے، شعر حضور کا ہے، جناب میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، کیوں بھائی؟ کہ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بھی نعت تو حضور کی ہے، شعر تو حضور کی تعریف میں لکھا گیا ہے۔ یہ مولانا، یہ پیر، یہ چودھری، یہ وڈیرا، یہ کون ہے کہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں؟
तारीफ हुजूर की, नजर इसकी क्यों हो रही है? इमाम अहले सुन्नत से कहा गया कि आप फुला रियासत का जो वाली है नानपारा, बड़ा नवाजता है, जब कोई कलाम लिखता है उसकी तारीफ में उसको बहुत अच्छा अता करता है। आपसे कहा गया तो आपने क्या खूब कहा, करूं मदहा अहले दुवल रजा, करूं मदहा अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का। अल्लाहु अकबर। मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं तो हुजूर का गदा हूं, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारायना नहीं। ताजदार गोल्ला की मैं एक बात करता चला जाऊं, उनका जो कवाल था, जो ताजदार गोल्ला के सामने कवाली करता था, बरतानिया का कोई बड़ा साहिब मनसब आया, उसने फरमाइश की मुझे कवाली सुनाई जाए, तो उन्होंने कहा इस वक्त तो सबसे बड़ा कवाल तो ताजदार गोल्ला का है, उसे कह देते हैं। दावत दी गई, लोग गए कि फुला साहब आ रहे हैं, बड़ा मनसब है, तो आप कवाली करें। तो उन्होंने क्या कहा मेरा बादशाह एक है, बस मैं किसी के सामने कवाली नहीं पढ़ सकता, मैंने कवाली पढ़नी है तो फिर मेरे शाख सामने पढ़नी है। ये हमारी स्ट्रेटेजी हर जाई बने होते हैं, नातखा है, नकीब है, अदीब है, मेरे साथ बहुत कुछ बीतता है, मैं आपको क्या बताऊं। वल्लाह मैं आपको क्या बताऊं कि आप हैरान हो जाएंगे। तो स्टेजों पे हरजाईपन ज्यादा हो गया है, उसके रसूल की तारीफ कम होती है, हर एक की तारीफ हो रही है। तो आपने इस बात की नफी की कि मुझे क्या जरूरत है, मैं तो अपने करीम का गदा हूं। और फिर आप फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है शाह बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शाह बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं कभी मांगने वाला तेरा। और फिर आप फरमाते हैं मोहब्बत देखें, अकीदा देखें, जवानों जरा गौर करो। आप फरमाते मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। लोग कहते हैं इमाम अहमद रजा ने हुजूर को खुदा से मिला दिया है, खुदा से बना दिया है। इंतहाई गलत बात है, इंतहाई गलत बात है। आपका अकीदा क्या है, शेर सुनिए जरा गौर कीजिए। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, यानी अपनी बात इस पे मुकम्मल कर दी। खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूं तुझे, हुजूर मैं इस पे बात खत्म कर रहा हूं, आप अल्लाह के बंदे हैं और पूरी कायनात के आका आप हैं। अब जरा गौर करें क्या अंदाज है, क्या ये शिर्क है, क्या खुदा के बराबर है, क्या खुदा से बढ़कर है माज़अल्लाह। फिर से सुने जरा गौर करें। इमाम अहमद रज़ा को लोगों ने पढ़ा नहीं, तासुब की ऐनक लगा रखी है, फतवे लगा दिए शिर्क व बिदअत के। इमाम अहले सुन्नत के कलाम में, उनके तराजिम में, उनके इल्म में, उनकी फिक़ा में, उनके हदीस में इतना निकात है, इतना बारीकी है, हर एक की बात ही नहीं है। हदीस के हवाले से भी आपने जामिउल अहादीस के हवाले से कई जिल्दें लिखी हैं। थोड़ा सा आप इस जानिब आए। दो कौमी नजरिया जो दिया है, आपको इल्म होना चाहिए। अल्लामा इकबाल तो बाद में दे रहा है, कायदे आजम तो बाद में दे रहा है। दो कौमी नजरिया सबसे पहले बड़े सगीर में जिस शख्सियत ने दिया, इमाम अहले सुन्नत ने दिया है। और आज ऐसा पुरफितन दौर आ गया, हर नत्थू फद्दू खैरा कमीना एंकर घटिया मिजाज के लोग, यहूदियों के एजेंट, उनके तनख्वाहखार, वो कहते हैं नजरिए के तहत पाकिस्तान बना ही नहीं है। पाकिस्तान दो कौमी नजरिए के तहत बना है।
اور اس کا سب سے پہلے یہ نظریہ پیش کرنے والے امام احمد رضا خان کی ذات گرامی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ حج کرنے چلے گئے، میں کہتا ہوں سال بیان کرتے رہے تو باتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں ان کی۔ حج کرنے چلے گئے، لوگوں آپ کے خلاف ورغلایا، کہا یہ تو مشرک آدمی ہے، حضور کے علم غیب مانتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا حضور کے علم غیب مانو تو مشرک ہو جاؤ گے۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ نے 8 گھنٹے میں بخار بھی، لائبریری بھی نہیں ہے، کتابیں بھی ساتھ نہیں ہیں، دنیا میں کوئی بندہ بڑے سے بڑا عالم دین، دینی دنیاوی تمام تعلیمات اس کے پاس موجود ہوں، 8 گھنٹے اتنا وقت میں کتاب نہیں لکھ سکتا۔ 200 صفحات سے زیادہ کتاب لکھی حضور کے علم غیب پر۔ بخار بھی ہے، لائبریری بھی نہیں ہے، کتابیں بھی ساتھ نہیں ہیں، اور 8 گھنٹے میں 200 صفحات سے زیادہ حضور کے علم غیب پہ کتاب لکھی، جس میں دلائل کے انبار لگا دیے، قرآن کی آیات سے، احادیث طیبہ سے۔ میرے بھائیوں، تھوڑا سوچئے، ذرا غور کیجئے، آخر ماجرا کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتا ہوں۔ علماء نے ان کے شعر پڑھے ہیں، ان کا مقام بیان نہیں کیا، ان کی علمی حیثیت بیان نہیں کی۔ جو خطیب آیا، یہ کلام امام اہل سنت ہے، جو شاعر آیا، خطیب آیا، اس نے یہی کہا، کاش اگر ہم صحیح مانیں ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی علمی حیثیت بیان کرتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ میں کہتا ہوں دنیا کا مظلوم مفسر، مظلوم محدث، مظلوم فقی اگر ہے تو امام احمد رضا ہے، جس کو لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ ترجمے کی بات، 1-2 باتیں ذرا غور کرنا۔ آپ باشعور آدمی ہیں، آپ کو شعور دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تھوڑا سا توجہ کیجئے۔ دوسرے جتنے تراجم ہیں ان علماء نے تراجم ضرور کیے ہیں، الفاظ کو دیکھا، عربی لغت کو دیکھا، اور انہوں نے دیکھا کہ بامحاورہ ترجمہ کیسے ہوتا ہے۔ جب ترجمہ کیا، میں دعوت فکر دے رہا ہوں، تعصب کی وجہ سے نہیں، میں حقائق پہ بات کر رہا ہوں۔ آپ خود دیکھیں اور اپنے دل سے سنیت، دیوبندیت، وہابیت نکال دیجئے، سارے مسلک نکال کے آپ ترجمہ پڑھیں۔ انہوں نے دیکھا لفظ کیسا ہے عربی کا، بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا، مناسب ترجمہ کیا ہے، انہوں نے اس چیز کو دیکھا۔ لیکن امام اہل سنت نے کیا دیکھا؟ ترجمہ بھی کرنا ہے اور اللہ کی ذات کا مقام بھی سامنے رکھنا ہے، اور حضور کے مقام کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ انہوں نے یہ چیزیں نہ دیکھی۔ اب ترجمہ 2 آیتیں ذرا غور کرنا۔ وَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ترجمہ کیا کیا انہوں نے؟ اب توجہ کیجئے، انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا۔ کیا آپ کا ذہن مانتا ہے؟ انہوں نے فریب کیا اور اللہ نے بھی فریب کیا۔ کیا آپ کا ذہن مطمئن ہوتا ہے؟ انہوں نے دعو کیا اور اللہ نے بھی دعو کیا۔ کیا آپ کا ذہن مانتا ہے یہ بات؟ مکر، فریب، دعو کا لفظ بندوں کے لیے تو استعمال ہوتا ہے، اللہ کی ذات کے لائق نہیں ہے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، نکالیے اپنے ذہن سے تعصب۔ میرے امام کے ترجمہ دیکھیے، آپ تنہائی میں ترجمہ، کمرہ بند کر لیں، کنڈی لگا لیں، کوئی آواز نہ ہو، کوئی شور نہ ہو، تراجم سامنے رکھیں، آپ کا دل کہے گا واقعی یہ ترجمہ صحیح ہے۔ اور آپ نے کیا ترجمہ کیا؟ انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، اللہ یستہزئ بہم، یہ ترجمہ کریں دوسرے لوگ، دوسرے مسلک کے علماء، اللہ ٹھٹھا کرتا ہے، اللہ مزاح کرتا ہے۔ کیا اللہ کی ذات کی لفظ صحیح ہے؟ تو پھر میرے امام نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ استہزاء کرتا ہے اپنی شان کے لائق، استہزاء۔ تو میرے بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے،
کہ لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا آپ کا مقام ہے۔ اللہ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں وہ تو مشرک تھا، قبر کا پجاری تھا معاذ اللہ، لوگوں نے کہا، جبکہ آپ نے ایک جمعہ پہلے سنا تھا امام سنت نے فتویٰ یہ دیا ہے قبر پہ جاؤ، بڑے سے بڑا مزار بھی کیوں نہ ہو، 4 ہاتھ دور کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ بھی نہیں لگانا، جھکنا بھی نہیں ہے، چومنا بھی نہیں ہے۔ ذرا غور کریں۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ ہم سب کو امام اہل سنت کی نظریات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔